کورنگی زمان ٹاؤن تفتیشی پولیس کی سادی ٹاؤن میں کارروائی، خود کو سیکیورٹی ادارے کا افسر ظاہر کرنے والا شخص گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم شہریوں سے کروڑوں روپے کے فراڈ میں ملوث ہے۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا جاوید۔ بالکل جی، ذیشان نامی ملزم ہے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اساس ادارے کا ونگ کمانڈر ظاہر کرتا تھا، اور سادہ لوگ اچھی فیملیز سے جو ہے وہ شادیاں کر کے خواتین سے ان سے جو ہے کروڑوں روپے کاروبار کے حوالے سے بٹورے اور ہڑپ کرنا کا انکشاف کیا۔ دوران تفتیش 3 شادیوں کا اعتراف کیا جو اسی طرح کیا، اور ان کے بعد ان خواتین کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹھیکے جو ہے وہ لے کر دینے کے لیے بھی شہریوں کو بٹورتا تھا ان سے پیسے، اور کروڑوں روپے جو ہے وہ اسی طرح سرکاری ٹھیکے دلوانے کے عوض اس نے بٹورے اور ہڑپ کر کیا، جس کے خلاف جو ہے وہ زمان ٹاؤن تھانے کے اندر مقدمہ درج تھا۔ تفتیشی حکام نے کارروائی کرتے ہوئے سادی ٹاؤن سے جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کیا، اور ملزم باوردی اس کی تصاویر ونگ کمانڈر کی اور اس کے پاس سے جعلی دستاویزات جو سرکاری ٹھیکے لے کر دینے کے وہ اس سے برآمد کی گئی ہے۔ مزید اس کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈی آئی جی ایسٹ اسفر محسن کے مطابق ملزم جو ہے وہ اساس ادارے کا نام لے کر جو ہے وہ شہریوں کو بٹورتا تھا پیسے ان سے، سادہ لوگوں سے ان سے کروڑوں روپے ہڑپ کر چکا ہے، جس کے خلاف متعدد درخواستیں جو ہے وہ پولیس کو موصول ہوئی ہیں۔ جی بہت شکریہ جاوید قائم خانی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سندھ سرکار کا عوام کی حفاظت کے لیے بڑا اقدام، سندھ حکومت اور این آر ٹی سی میں سیف سٹی منصوبے کو شروع کرنے کا معاہدہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 5.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں صوبے میں کسان کارڈ شروع کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ ہے۔ سندھ سرکار کے بڑے فیصلے، کسانوں کی حالت بہتر کرنے کے اقدام، ٹرانسپورٹ کی بہتری کا انتظام، شہریوں کی سیکیورٹی بہتر کرنے کا بھی دیا پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اہم اجلاس، شہر قائد کو محفوظ بنانے کے منصوبے سیف سٹی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیف سٹی منصوبے کے لیے 5.5 ارب روپے کی منظوری دی۔ اجلاس کے بعد منعقدہ تقریب میں سندھ حکومت اور این آر ٹی سی کے درمیان سیف سٹی پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدے کے تحت این آر ٹی سی پہلے مرحلے میں ریڈ زون کے 300 مقامات پر 1300 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرے گا۔ سیف سٹی کا پہلا مرحلہ 1.5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی پیپلز بس سروس کے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ پیپلز بس کے لیے مزید 40 بسوں کی خریداری کی جائے گی۔ بسوں کی تعداد 270 ہو جائے گی۔ کابینہ نے پیپلز بس کے اخراجات کے لیے 52 کروڑ کی منظوری دی، جبکہ اس پر 96 کروڑ 80 لاکھ روپے کی سبسڈی کی بھی منظوری دی گئی۔ سندھ کابینہ نے صوبے میں کسان کارڈ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 6 ماہ کے اندر کسان کارڈ کے اجرا کے لیے جلد پالیسی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ عاجز جمالی، سٹی 21۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی کا شہداء فوج کو زبردست خراج عقیدت۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کے اہل خانہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ کہا کہ ہمارے شہید جوان نے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، ہم اس کی جرت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہر بھر میں چارج پارکنگ مافیا کی منمانیاں برقرار۔ چارج پارکنگ کے کانٹریکٹرز نے کے ایم سی کو چیلنج کر دیا۔ بائک کی فیس 10 کے بجائے 50 اور کار کی فیس 30 کے بجائے 200 روپے وصول ہو رہی ہے۔ جنید جاوید کی رپورٹ۔ شہر بھر میں پارکنگ مافیا بے قابو، من مانگی فیسوں کی وصولی کا سلسلہ جاری۔ کے ایم سی کی 46 سائٹس پر پارکنگ ہے، جہاں سے بائک فیس 10 کے بجائے 50 روپے وصول کی جانے لگی۔ کار پارکنگ فیس 30 روپے کے بجائے 100 روپے وصول کی جانے لگی۔ ضلع شرقی میں آگے بڑھتے ہیں۔ سٹی 21 نیوز کی ماہ سیام کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان مہربان۔ آج کا عنوان تھا رزق حلال۔ علامہ سید شبیر، مفتی ابو محمد اور اسلامک اسکالر عائشہ بلال نے فکر انگیز گفتگو کی۔ ٹرانسمیشن کے خصوصی مہمان معروف سماجی کارکن ظفر عباس تھے۔ نعتیہ مقابلے میں نعت خوانوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماحول کو پر نور کر دیا۔ شیف سرور سعید نے شیر خورما، چکن ویجیٹیبل رائس بنانا سکھایا۔ رمضان مہربان کا آغاز قاری احمد مالکی نے کرس سے کیا۔ پاکستان کی مشیر و نامور میزبان زال سرحدی نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان۔ نعتیہ مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ججز کے فرائض پاکستان کے معروف نعت خواں قاری اسد الحق اور شکیل مدنی نے انجام دیے، جبکہ مقابلہ عمر عباسی نے جیتا۔ جبکہ رمضان مہربان میں خصوصی مہمان جے ڈی سی کے سربراہ ظفر عباس، مدیحہ زہرا،
زرین عرفان اور زینیہ طہا لیڈیز ونگ JDC تھے، جنہوں نے عوام کے سماجی مسائل پر دلچسپ بات کی۔ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، کام کریں۔ اسی طرح سے جیسے آپ جانتی ہیں کہ کینسر جیسی بیماری جو کہ آج کل بہت عام ہے، اور یہ زیادہ تر ہر اگلی خواتین کے اندر کینسر پایا جاتا ہے، اور اسی تکلیف کو رکھتے ہوئے کیونکہ ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس عورت اپنا علاج نہیں کروا پاتی۔ مل ونگ بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اکثر ہمارے پاس عورتیں آتی تھیں اپنی اپلیکیشنز لے کر کے، اپنی پریشانیاں لے کر کے، لیکن جب وہ ہمارے اداروں میں مردوں کو دیکھتی تھیں تو وہ اپنے مسئلوں کو اس طریقے سے بیان نہیں کر پاتی تھی۔ خواتین کے مسائل آتے ہیں، سب سے بڑھ کر میں آپ کے چینل کے تعاون سے بولنا چاہوں گی کہ ابھی آ رہی ہے عید، اور عید میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے بچوں کے کپڑوں کی۔ یہ جو ٹوپیاں، کیپ، ٹی شرٹ، پینٹ پہن کے نوکریاں کر رہے ہیں نا، ان میں روح نہیں ہے، ان کی فیلنگز کوئی نہیں ہے۔ رپورٹ ہے، انہوں نے سوچ لیا کہ ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں، یہ عید پہ ہم کوئی آپ کسی کے منہ سے تو سنوائیں مجھے جو کہے اس بار عید پہ میرے بچے یہ پہنیں گے، میں نے اس بار عید پہ پہننا ہے۔ کوئی سین ہی نہیں ہے ایسا۔ رمضان مہربان ٹرانسمیشن کے عنوان رزق حلال پر مہمان علامہ سید شبیر میسمی اور اسلامک اسکالر عائشہ بلال نے فکر انگیز گفتگو کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر بتایا ہے، بالکل، اور حضور فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کے پیٹ میں مال حرام ہے۔ ڈیوٹی کے حساب سے رپورٹ کرنے گئے، اس نے کہا اس اینگل سے کرو، اس اینگل سے مت کرو تاکہ حقیقت چھپ جائے، وہ رشوت ہو جائے گی۔ رمضان مہربان کے کچن میں کوتھم انسٹیٹیوٹ کی شیف سروت سعید نے مزے کا شیر قورمہ چکن ویجیٹیبل رائس بنانا سکھایا۔ اور یہ میں نے سیوئیوں کا ڈیزرٹ بنایا جس میں شیر بنتی ہے۔ چینیوں کو بتانا چاہ رہی ہیں؟ جی، چینیوں کو، چائنیز لوگوں کو، کہ ہم اس کے ساتھ یہ کھائیں کہ آپ کو جو ہے نا ہم آپ کا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو ہماری سوئیاں کھانی چاہیے۔ بالکل، یہ ہم چھوٹے باکس میں دیں گے آپ کو۔ جبکہ مجدد صابری و ہمنوا قوال نے خوبصورت قوالیاں پیش کر کے محفل میں سما باندھ دیا۔ معروف بزنس مین اور پیپلز پارٹی رہنما مرزا اختیار بیگ کی رہائش گاہ پر سالانہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف ممالک کے قونصل جنرل سمیت مائدین شہر نے شرکت کی۔ راہیل بیگ کی رپورٹ ہے۔ ماہ سیام کی مناسبت سے PPMNA اور معروف بزنس مین مرزا اختیار بیگ اور مرزا اشتیاق بیگ کی جانب سے سالانہ افطار پر پرتکلف آشیانے کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت افطار میں سیاسی، سماجی رہنما اور مختلف ممالک کے قونصلر جنرل نے بھی شرکت کی۔ مرزا اختیار بیگ کا کہنا تھا کہ افطار مل بیٹھنے کا بہانہ ہے، تمام دوستوں سے ایک ساتھ ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ ماہ سیام میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہی مقصد ہے، اسلام یہی کہتا ہے کہ ری یونین کریں اور آپس میں ہارمونی پیدا کریں۔ ہم اپنا کلچر فارنرز جو ڈپلومیٹس ان کو بتائیں کہ کس طرح سے ہم روزہ کھولتے ہیں اور اس میں کتنا ایک سکون اور سیٹسفیکشن ہے۔ تو یہ ایونٹ وہ ہے جس کا پورے سال انتظار رہتا ہے۔ اور پھر پرسوں میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں مجھے یہ سعادت دی کہ میں عمرہ کروں۔ بڑی دعائیں میں نے مانگی تھی، یہ دعائیں پوری بھی ہوئی ہیں۔ افطار ڈنر میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، پیپلز پارٹی رہنما نثار کھوڑو، شرمیلا فاروقی، نیہال ہاشمی اور ترکیہ، چین اور دیگر ممالک کے قونصل جنرل سمیت سیاسی، سماجی اور فنون لطیفہ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرامین شہریار علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ اور یقین ٹرسٹ نے رکھی اپنی افطار روایت برقرار، چوتھے سال بھی میمون آباد پر افطار کا اہتمام، جہاں پورے مہینے متوسط طبقے، مسافروں اور راہگیروں کو افطار کروائی جاتی ہے۔ کراچی میں مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے افطار، شہر میں قائم ہونے لگی بھائی چارے کی فضا۔ رمضان المبارک میں شہر کراچی کے لوگ نیکیاں سمیٹنے میں سب سے آگے۔ جہاں اہل ایمان مختلف عبادات میں مصروف ہوتے ہیں تو وہیں شہر کے باسی مختلف شاہراہوں پر روزہ افطار کروانے میں پیش رہتے ہیں۔ یقین ٹرسٹ کی جانب سے بھی محمود آباد روڈ پر روزہ افطار کا اہتمام، یہ روایت گزشتہ 4 سال سے جاری ہے۔ منتظمین کا کہنا ہے روزانہ 300 افراد کو افطاری کروائی جاتی ہے۔ یہ ہماری NGO ہم نے 2020 میں سٹارٹ کی تھی اور کووڈ کے ٹائمز میں، اور اس کے بعد سے الحمدللہ بھی سلسلہ چلتا رہا ہے، اور ہماری پورے سال کا کام ہوتا ہے۔ بقرعید پہ بھی ہماری مہم ہوتی ہے، سردیوں میں، گرمیوں میں، رمضانوں میں، یہ کہ خاص طور سے لوگ تعاون کرتے ہیں، تو ہم لوگ الحمدللہ اچھے
اس پہ کرتے ہیں, اسکیل پہ کرتے ہیں. تو 4 سال سے چل رہا ہے اور الحمدللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ہر سال. روز تقریباً پہلے تو شروع کے رمضانوں میں تھوڑے کم لوگ تھے, بٹ جیسے ہی دن گزرتے جا رہے ہیں رمضان کے تو لوگ ہمارے پاس ملٹی پلائی ہوتے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی اب ہمارے پاس تقریباً 300 سے 350 لوگ ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارا ایم ہے کہ 500 650 اس آگے تک لے کے جائیں. منتظمین کہتے ہیں ملک میں معاشی صورتحال بہت خراب ہے. ایسے میں غربا جو سڑکوں پہ افطار کرتے ہیں ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں. مستقبل میں اس سلسلے کو مزید وسیع کرنے کا بھی ارادہ ہے. کیمرہ مین عثمان مصطفیٰ کے ساتھ حمدہ نثار, سٹی 21. اگر حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمت کم نہ کی تو مزید انڈسٹریز بند ہو جائیں گی. نائب صدر کرنگی ایسوسی ایشن مسلم محمدی نے خبردار کر دیا. کہا بے روزگاری بڑھ رہی ہے, صنعتوں کو ویئر ہاؤس میں منتقل کیا جا رہا ہے. اشرف خان کی رپورٹ میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد, تاجروں کا تشویش کا اظہار, انڈسٹریز بند ہونے کا اشارہ دے دیا. کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری نائب صدر مسلم محمدی نے کہا کہ جو بجلی کے ریٹس ہیں ان کو کوئی سیکٹر برداشت نہیں کر سکتا. کہا کہ لاگت بڑھنے پر اب انڈسٹری کے لیے بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے. مسلم محمدی نے کہا کہ بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے. جو بجلی کے نرخ اس وقت ہو گئے ہیں اور جو کاروباری لاگت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اس سے واقعی اس وقت بجلی کے بل دینا مشکل ہو رہا ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہو رہا ہے کہ کئی فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, لیبر کو لے آف کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک ہی پرابلم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو جو لاگت گیس کی ہے وہ بھی تقریباً دگنے سے زیادہ ہو چکی ہے. کاٹی نائب صدر نے کہا کہ کورنگی میں اب انڈسٹریز ویئر ہاؤس میں تبدیل ہو رہی ہیں. نئی حکومت سے اپیل ہے کہ بجلی اور گیس کے ریٹ پڑوسی ممالک کے برابر کیے جائیں. بات یہ ہے کہ لوگ اپنے فیکٹریز کو ویئر ہاؤسنگ کے اندر تبدیل کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنا امپورٹ کا سامان ہوتا ہے یا اس کی جو ترسیل ہوتی ہے آگے ملک میں, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ویئر ہاؤسنگ ہو. اس کو ہمیں یوزر فرینڈلی پرائسز کے اوپر گیس اور بجلی ملنی چاہیے. سب سے پہلے تو گیس ملنی چاہیے, اور ملنی بھی چاہیے تو وہ یوزر فرینڈلی پرائسز ہوں جو کہ انٹرنیشنل پرائسز سے, ہمارے پڑوسی ممالک کی پرائسز سے مطابقت رکھتے ہوں, جبھی تو ہم کمپٹیٹیو ہو سکیں گے. کاٹی کے نائب صدر نے صاف کہا کہ اگر حکومت نے بجلی اور گیس کے ریٹ کم کرنے کے لیے کچھ نہ کیا تو کوئی بھی انڈسٹری نہیں چلا سکے گا. کیمرہ مین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ روزانہ گورنر ہاؤس میں 12,000 سے زائد عام شہری افطار کرتے ہیں. مزید بتائیں گے سید زبیر راشد. ہاں جی بالکل, دیکھیے اس وقت میرے ساتھ براہ راست گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری تمغہ امتیاز موجود ہیں, اور آج مرزا اختیار بیگ و اشتیاق بیگ کے زیر اہتمام آج یہاں پر ان کے گھر میں جو ہے آج افطاری کا خصوصی اہتمام کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ گورنر صاحب موجود ہیں. گورنر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ تو ہمیشہ یقیناً اپنے گھر پر سب کو دعوت دیتے ہیں, لیکن آج آپ خود مہمان بنے بیگ صاحب کے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح کہا, میرے پاس اس وقت گورنر ہاؤس میں تقریباً 12,000 سے زائد عوام شہری لوگ افطار اور ڈنر کر رہے ہیں. لیکن اختیار بیگ بھائی کی اگر دعوت ہو اور میں نہ ہوں تو یہ ان کے ساتھ نہیں, میرے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ اتنی محبت سے, اتنے پیار سے یہ لوگوں کو جوڑتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے پورے مائدین شہر کراچی یہاں جمع ہیں. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. انسان کی نیتیں اور کوششیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. ہمیں سب کو مل کے اچھی کوششیں کرنی چاہیے, اور اس معاشی بحران میں ہمیں اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے, ان لوگوں کا جو اس مشکل حالات میں وقت گزار رہے ہیں. رہے گا گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. جی میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی رہائش کا آمد. میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کی عیادت کی. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی حافظ نعیم الرحمان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب مختار سے. جی شعیب بتائیے گا. جی بالکل, میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب اب سے کچھ دیر قبل جو ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے تھے. میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کی عیادت کی ہے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. حافظ نعیم الرحمان کی گزشتہ دنوں جو ہے کراچی کے نجی اسپتال میں انجیو پلاسٹی ہوئی ہے, جس کے باعث وہ اسپتال سے گزشتہ روز جو ہے ان کو ڈسچارج کیا گیا ہے. اس موقع پر بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ, حافظ نعیم الرحمان ان کے بڑے بھائی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا یہی فلسفہ ہے کہ
नफरत व तफरीक की सियासत ख़त्म हो। शहर की तामीर व तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार आपका। कराची के बाज़ारों में ईद की तैयारी शुरू होगी। मनपसंद कपड़े और जूते खरीदने के लिए शहरियों ने मार्केट का रुख कर लिया। मज़ीद बताएंगे राहिल बेग। तो जिस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद मार्केट में और यहाँ पर भी ईद की तैयारी शुरू हो चुकी है। कराची भर में रात के तक मार्केट्स खुलने का जो सिलसिला है वो जारी है और कस्टमर्स की चहल पहल तमाम मार्केट्स में नज़र आती है। अगर हम बात करें लियाकताबाद मार्केट की तो यहाँ पर भी फैमिलीज़ की बड़ी तादाद नज़र आ रही है और क्योंकि लोग अभी देख रहे हैं, कीमतें पूछ रहे हैं, अभी दिन क्योंकि खासे दिन बाकी हैं और ईद की तैयारियाँ यकम रमज़ान से ही शुरू हो जाती हैं और पहले अशरे में जो अनसिले कपड़े हैं उन मार्केट में रश देखने में नज़र आता है और फिर 10 रमज़ान के बाद जो रेडीमेड कपड़े हैं उनकी मार्केट्स में रश देखने को मिलता है और किसी को अच्छे सूट की तलाश है, किसी को चप्पल जूते, तो कोई मैचिंग के लिए मार्केट का रुख किए हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कस्टमर्स की तो उनका ये कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में कीमतें इस वक्त ज़्यादा हैं और कहीं कुछ चीज़ों में 50% और कई चीज़ें दुगनी कीमत पर मिल रही हैं जिससे आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है। अगर एक तरफ बच्चों की ख़रीदारी है, कहा जाता है कि जो ईद है वो तो बच्चों की होती है और बच्चों के कपड़ों की भी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। इस तरफ मेरे कैमरामैन शहरियार आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। और लियाकताबाद मार्केट क्योंकि ये शुरू के रमज़ान से ही खुलना शुरू हो जाती है और इस वक्त रात गए तक मार्केट में कस्टमर्स की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे दिन कम रह जाएंगे ईद की तैयारी भी जोर पकड़ने लगेगी। जी।